ایک کرنے والا تھانہ بھون کا مولوی ہے، ایک دیوبند کا مولوی ہے، ایک سہارنپور کا مولوی ہے، ایک گنگوہی کا مولوی ہے۔ ان سارے مولویوں نے لغت کو کھول کھول کے ترجمہ قرآن کیا، ڈکشنری کو پلٹ پلٹ کے ترجمہ قرآن کیا، لیکن جب میرے امام کنز الایمان لکھنے بیٹھتا ہے لغتوں کو نہیں کھولا، بلکہ دو زانوں بیٹھ کر مدینے کی طرف متوجہ ہو کر کے عرض کیا، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ کرم مصطفیٰ نے کیا، پردہ ہٹایا، لوگوں نے لغت کو دیکھ کر ترجمہ کیا۔ احمد رضا کہتا ہے یا رسول اللہ جب وقت اس سے باتیں ہیں ساتھ پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور مخدوم سمنا، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید جامی اشرف اشرفی جیلانی، اولاد مخدوم سمنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لگا کہ ایمان والوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک رسول کو مبعوث فرما کے۔ اب پیارو مسئلہ پھنستا کہاں ہے، کنفیوژن کا کریشن کہاں ہوتا ہے؟ اب ہر جماعت والا کہتا ہم ایمان والے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بے ایمان مانتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بے ایمان، چائے والا بھی کہتا ہے ایمان والے ہیں، ہاں کہتا ہم ایماندار، وہی تو وہ ایماندار۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ہر مکتب فکر کا، چاہے وہ انجینئر صاحب ہو، سمجھے؟ آج کل تبلیغ مولانا لوگوں نے وہ کر دیا، انجینئر لوگ مارکیٹ میں آئے۔ میں نے پڑوس ملک کے کچھ مولانا سے پوچھا کہ یہ انجینئر کا جب بلڈنگ کی انجینئرنگ فیل ہوئی تو اس نے کہا چلو ہم بھی متوبہ بن جائے، داڑھی ٹوپی رکھ لیں۔ سمجھے؟ ایسے ہی نیم پیروں سے قوم کا نقصان ہوا ہے، اور ایسے ہی فالتو مولویوں سے قوم کا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر لوگ تبلیغ میں لگ گئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کرکٹر لوگ بھی تبلیغ میں لگ گئے ہیں۔ ہاں یہ افسوس کی بات، اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ بالی ووڈ کے ہیرو بھی اب تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور رونا اس بات پر ہے کہ ہماری قوم ایسوں کو بھی فالو کر رہی ہے جو کھلے عام زنا کر کے آئے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے پیارو۔ تو ہر جماعت کا مولوی، ہر مکتب فکر کا مفتی، مفکر کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اب نوجوان تم پہچان کیسے لگاؤ گے کہ کون ایمان والا ہے؟ عالم تو یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ آج بعض لوگ امامے لگا کے تاج سجا کے ہمارے ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ ہمیں پتا کیسے چلے گا ایمان والا ہے کون؟ کون سی جماعت حق والی ہے، کون سی جماعت ایمان والی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے کہ جس کی ابتدا کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا وہ کون سا گروہ ہے کہ جو صحابہ کی اتباع میں ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ وہ قرآن کو تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ، ہر ادارے والے کہتے ہیں ہم ہی صحیح لوگ ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم ہی صحیح اسلام پریزنٹ کرتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لو، کوئی کوٹ پینٹ پہن کے کہتا ہے ہم ہی ایمان والے ہیں، کسی کی داڑھی ناف کے نیچے تک کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، کسی کی آنکھ پھٹی ہے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے کہتا ہم ایمان والے ہیں، کوئی رکوع کر رہا ہے کہتا ہم ایمان والے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے کہتا ہم ایمان والے ہیں۔ یہاں رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نماز پڑھنا ایمان والوں کی علامت ہے، سجدہ کرنا ایمان والوں کی علامت ہے، تو اللہ ابلیس کو جنت سے نہ نکالتا۔ رب نے بتا دیا کہ ہر نمازی ایمان والا ہے۔
को ईमान वाली जमात मत समझ देना मेरे प्यारो। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ईमान वाला है कौन, ईमान वाला है कौन, हम पता कैसे लगाए ईमान वाला है कौन। तो मैं आपसे कहता हूँ जामी मियाँ से मत पूछो, इन उलमा से मत पूछो, इदारे वालों से मत पूछो, क्योंकि सब तो कह रहे हैं हम ईमान वाले, हम ईमान वाले। ऐ नौजवानों तुम्हें दावते फिक्र देता हूँ, तुम किससे पूछो, इधर उधर लोगों से मत पूछो, आओ उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जिनको देखा नहीं उनका कलमा पढ़ते हैं। आओ उनसे पूछते हैं जो गुंबदे खजरा के मकी है, आओ उनसे पूछते हैं जिनके कदम पड़ते ही अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। उनसे पूछते हैं जो उमर पर निगाह डाला तो फारूक आजम बना दिया। उनसे पूछते हैं जिसने उस्मान की तरबियत की तो सुन्नूरैन बना दिया। उनसे पूछते हैं कि जब नमाज किसी पर फर्ज ना थी अली ने पढ़ के बता दिया और मेरे आका ने ऐलान कर दिया अली अल्ताक़ी फी दुनिया वल आखिरा, तो मेरा दुनिया और आखिरत का मेरे प्यारो। आओ सामना के लाल से पूछते हैं अल्लाह अकबर। वो जब तक आए न थे तो जमाना तो था लेकिन जमाना जहालत कहा जाता था। अल्लाह अकबर। वो जब तक आए न थे काबा तो था, काबे के तवाफ करने वाला मोमिन नहीं मुशरिक हुआ करता था। अल्लाह अकबर। आओ उसी से पूछते हैं, उसी से पूछते हैं कि जब उसकी आमद होती है पुष्कन आया ये कहते सर के बल मुटकिल पड़े झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। आओ उस नबी से पूछते हैं जिस नबी के बारे में मेरा इमाम अकीदा देता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे शिबला, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। मेरी कौम के नौजवानों सुफियान रज़ा तवज्जो उलमा की चाहता हूँ। कौन है अल्लाह अकबर। मेरे आका के बारे में लोग कहते हैं मुस्तफा कैसे थे, मुस्तफा कैसे थे, कैसे थे। मैं कहता हूँ मेरे मुस्तफा ऐसे थे, ऐसे थे जिन्होंने देखा वो भी फिदा हो गए, नहीं देखा वो भी फिदा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। तो मेरे प्यारों मैं अर्ज करना चाहता हूँ जिनको मुस्तफा ने देखा, जिन्होंने मुस्तफा को देखा अल्लाह अकबर वो भी फिदा हो गए। यहाँ रुक के एक बात संजीदगी से कहना चाहता हूँ, अपने अंदाज में मैं ये बताना चाहता हूँ जिसको मुस्तफा ने पसंद किया, जिसको मुस्तफा ने पसंद किया उनको अल्लाह ने हिदायत दे दिया, तौफीक दे दी। क्योंकि मेरे प्यारों मुस्तफा ने जिसको पसंद कर लिया अल्लाह ने उसको सहाबी बना दिया, सहाबी बना दिया, सहाबी बना दिया। लोग हुस्न को देखने के बाद दीवाने होते हैं, हुस्न को देखने के बाद दीवाने होते हैं। उलमा से पूछो अबू बकर ने तो देखा है, उमर ने देखा है, उस्मान ने देखा है, हैदर कर्रार ने देखा है, शुएब ने देखा है, तलहा ने देखा है, जुबैर ने देखा है, हुज़ैफा ने देखा है, उबैदा ने देखा है। लेकिन मेरे प्यारों इन्हीं मुकद्दस सहाबा में बाद सहाबा ऐसे हैं जिनकी आंखों में रोशनी न थी, न थी, न थी। फिर क्या देखा, क्या देखा? मैं यही तो कहता हूँ, यही तो जमाले मुस्तफा है। देखने वाले भी फिदा हो गए, जिनकी आंखें बंद थी वो भी फिदा। अरे वाह वाह वाह। जिनकी आंखें बंद थी वो भी फिदा हो गए। पूरा अरब
मना रहे हैं, ना आपने देखा, ना हमने देखा, ना इन उलमा ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर आदमी कहता है फिदा का या रसूलुल्लाह, आप पर मैं बाप कुर्बान, आप पर मेरी जान कुर्बान। आप माल लुटाते हो, आप कुमकुमे लगाते हो, आप घर को सजाते हो, महफिलें सजाते हो। मैंने कहा जिससे की मिलाद बना रहे हो क्या उसको देखा है? आपने कहा नहीं देखा, नहीं देखा। तब तक बरेली से मेरा इमाम अहमद रजा बोल पड़ा, जामी मियां हमारे देखने का कमाल नहीं, जिस तरफ उठ गई तब में तबाह गया उस निगाहे विलायत मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूम शिमला, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, बड़ी जिम्मेदारी से अपने दिल की तख्ती पर इस जुमले को नोट कर लेना। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कुरान का तर्जुमा बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन 14वीं सदी में जब मेरा इमाम करता है, एक करने वाला थाना भवन का मौलवी है, एक देवबंद का मौलवी है, एक सहारनपुर का मौलवी है, एक गंगोही का मौलवी है। इन सारे मौलवियों ने लोगत को खोल खोल के तर्जुमे कुरान किया, डिक्शनरी को पलट पलट के तर्जुमे कुरान किया, लेकिन जब मेरे इमाम तलकंजुल ईमान लिखने बैठता है, लोगतों को नहीं खोला बल्कि दो सालों बैठकर मदीने की तरफ मुतवज्जे होकर के अर्ज किया, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। करम मुस्तफा ने किया, पर्दा हटाया, लोगों ने लोगत को देख कर तर्जुमा किया। अहमद रजा कहता है या रसूल अल्लाह, जब वक्त उससे पाते हैं साथ पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने हुजूर मखदूम शिमला, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हुजूर सैयद जामी अशरफ अशरफी जिलानी, औलादे मखदूम शिमला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, आज के दौर में आदमी बिक जाता है, इतना खौफ ज़दा है मेरे प्यारों, लेकिन ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा फतवे लिख रहे थे, अल्लाह अकबर। ना उन्हें ब्रिटिश एम्पायर का खौफ, ना ब्रिटिश गवर्नर का खौफ, ना ब्रिटिश आर्मी का खौफ, ना किसी का खौफ नहीं। अहमद रजा तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, कहा मैं नहीं डरता हूँ। अहमद रजा फांसी लग जाएगी, मैं नहीं डरता हूँ। काले पानी की सजा होगी, नहीं डरता हूँ। मैंने कहा है अहमद रजा इतनी जुर्रत हिम्मत पे बाकी आई कैसे? कहा जामी डरता वो है जिसका कोई मालिक ना हो। अहमद रजा फतवा तो लिखता है, अकीदा ये बना के लिखता है, क्या दबे जिस पे हिदायत का हो बन जाते रहा, शेर को खतरे में लाता नहीं तेरा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जिसके सरों पर गौसे आज़म का हाथ, सुभान अल्लाह, अल्लाह से अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का हाथ हो। आप देखें मेरे गले में पट्टा था, भी आज़म ने ले लिया। ये मौलाना साहब ने काला डाला, उन्होंने ग्रीन डाला, इन्होंने ब्लैक डाला। हर आलिम के गले में देखना गमछा रुमाल होता है, इकाहे के लिए, पसीना पोंछने के लिए नहीं है। हाँ ये याद रखना, जितने भी पीर साहब को देखो सबके गले में कोई ना कोई गमछा होता है। मामला क्या मालूम है, जिसकी हुकूमत उसका पट्टा डाल लो तो गाड़ी पास हो जाती है, कोई रोकता नहीं है। हाँ खिलता बता देता कमल कि कौन है, किसके लोग हैं। समझे मेरी बात? इसलिए कुछ लोग बहुत चतुर होशियार है, होशियार है, हर झंडा घर में रखे हैं, जो हटा लगाओ।
ہاں لیکن 12ویں والے ایسے نہیں ہیں، ایک ہی جھنڈا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں سب علماء کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، یہ کیا پسینہ پوچھنے کا ہے کہ بیوی کا دوپٹہ ہے کیا ہے؟ کبھی سوچے ہو؟ تو ہوں لوگ گلے میں ڈال کے گھومت پورا یوپی ڈالتا ہے گمچھا، سمجھے؟ لیکن آپ جان لو کیوں ڈالتے ہو، کیوں ڈالتے ہو؟ اگر ابھی تو کتوں پر آفت آئی ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ بات نہیں معلوم، تم لوگ دیہات میں ہو، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا لاوارث کتوں کو پکڑ پکڑ کے ہٹاؤ، ہے نا، تاکہ محلہ صاف ستھرا رہے۔ بڑا اچھا آرڈر ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ اب جب گاڑی آئے گی کارپوریشن کے کتوں کو پکڑنے کے لیے، چل بیٹھ چل بیٹھ، اب کتا بیچارہ پکڑ پکڑ کے اس کو بیٹھائیں گے، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوگا، کیا اشارہ، پٹا ہوگا، پولیس والے دیکھ کے بھی چھوڑ دیں گے۔ اب کہو کارپوریشن والے اس کے بھی پکڑو، کہیں نہیں، ارے بھائی پکڑو، نہیں، کیوں؟ کہے گا اس کا پٹا بتا رہا، اس کا مالک کوئی نہ کوئی ہے، اگر اس کو چھوؤں گا تو مالک آ جائے گا۔ یا میرا امام کہتا ہے سنو، جس طرح دنیاوی کتے پٹے کی بدولت بچ جاتے ہیں تو احمد رضا بھی تو کتا ہے، دنیاوی ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان حضور اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، اولاد مخدوم سمنا، حضور سید جامع میاں اشرفی جیلانی۔ لوگ کوئی چڑھنے لگتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنا ذکر کیوں ہوتا؟ میں نے کہا جس نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے لیٹتے صرف یہی کہا ہو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اور میرے پیاروں، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، امام احمد رضا کا نام ایک ایسا نام ہے اگر دل کی تختی پر لکھ لو تو کبھی بھی وہابیت تو بھول سے نہیں آئے گی، آ ہی نہیں سکتی، بہت اچھے، سلفیت تو دور سے بھاگے گی، ہاں نجدیت تو قریب نہیں آنے کو تیار ہوگی، اور سنو رافضیت دم دبا کے بھاگے گی، بے شک، خارجیت کتوں کی طرح بھاگے گی، ناسبیت پریشان ہو جائے گی۔ اور سنو میرے پیارو، اتنا یاد رکھنا، اگر امام احمد رضا کے بتائے ہوئے عقیدے پر ڈٹے رہے تو دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، تیری جنت کو کوئی تجھ سے دور کر نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ کا گنبد آپ دیکھو بلیک اینڈ وائٹ کلر میں ہے جی، یہاں پر دودھ پانی پانی الگ ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور بلیک اینڈ وائٹ تو سڑک پر ہوتا ہے نا، سڑک پر دیکھا نہیں پٹا وائٹ کہاں پر ہوتا معلوم ہے؟ چوراہے پر صرف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے بولتے ہیں زیبرا کراسنگ۔ کیا بولتے ہیں؟ زیبرا کراسنگ۔ اگر زیبرا کراسنگ سے چلنے والے روڈ کراس کریں گے اور گاڑی والے نے ٹھوک دیا تو پورے اس آدمی کے جسم کی مرمت گاڑی والا کرائے گا۔ کیوں؟ آپ زیبرا کراسنگ سے گزر رہے تھے، غلطی راہ گزر کی نہیں ہے، غلطی گاڑی چلانے والے کی مانی جائے گی۔ تو یہ زیبرا کراسنگ راہ گزر کو اطمینان دیتا، یہاں سے چلو بچ کے رہو گے، کوئی ٹھوکے گا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا گنبد زیبرا کراسنگ ہے، واہ کیا بات ہے، زیبرا کراسنگ ہے، وہاں سے سٹے رہو گے تو کوئی بھی تم کو اٹکے گا نہیں، اور وہاں سے جو اٹکا ہے وہ ہر جہاں اٹکے گا، ہر جگہ اٹکے گا۔ اور سنو، جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، میں یہ بھی کہہ دوں تو سمجھ جانا انٹرنل کنیکشن کہیں سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، انٹرنل کنیکشن اگر رافضیوں سے ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے جڑے گا، خارجیوں سے تو اعلیٰ حضرت سے جڑے گا،
नासबियों से है तो आला हज़रत से चिढ़ेगा, वहाबियों से तो आला हज़रत से चिढ़ेगा। सिर्फ सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला हज़रत को मुरादाबाद में दावत में बुलाया और बुला के कहा, ए बड़े मौलाना एक इल्तिमास करता हूँ। कहा क्या सैयद साहब, क्योंकि आप सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे। कहा मौलाना अपने फतवे में तेवर थोड़ा कम कर दो, तेवर आपका बहुत ज्यादा रहता है। कहा सैयद साहब माजरत के साथ अर्ज करूं, आप मखदूम ज़ादे हैं, आप सादात हैं, अहले बैत में से हैं, अगर इजाजत दे तो कुछ अर्ज करो। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते बोलो मौलाना क्या कहना चाहते हो। कहा हजरत सुनिए सैयद साहब, ये तो अल्लाह ने मेरे हाथ में कलम रखा है, कलम रखा है, कलम रखा है, जिसकी शिद्दत को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कलम की बजाय तलवारें होती है तो अहमद रजा फतवे ना लगता, गुस्ताखों के सर को कलम करने चला जाता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार। क्योंकि परवाह वो करता है जो सबको खुश करने में लगा रहता है। मेरा इमाम कहता है इधर उधर को खुश मत करो, बल्कि दुनिया से ये पैगाम लेके जाओ, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मेरे प्यारो सुन्नी मुसलमानों, बरेली शरीफ के स्टेज से जी मैंने हुजूर मखदूम पाक का बयान करता अकीदा बयान किया जी। आज लोग सहाबा पर तबर्रा करते हैं, खौफ नहीं आता, अल्लाह, उन्हें डर नहीं लगती क्यों किस पर बोल रहे हैं, किस पर भोग रहे हैं। एक बात बताओ, एकदम नॉर्मल एक बात मैं आपसे पूछूं, आपके गांव का कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बहुत बड़ा शराबी, नौज़बिल्ला, जुआरी, ठीक है, और किसी पीरे कामिल की निगाह पड़ गई और वो नेक हो गया, नेक हो गया, परहेजगार हो गया, पांचों वक्त का नमाजी हो गया, चेहरे पर सुन्नत रख ली। अब मुझे ये आप बताओ, उसकी नेकी को देख करके आप उसका एहतराम करोगे कि अभी भी उसको शराबी कहोगे? क्यों एहतराम करोगे? क्या बोला? क्यों एहतराम करोगे? बुरे काम से बच गया है, नेक हो गया, मस्जिद में अजान देने लगा, मस्जिद की साफ सफाई करने लगा। अब कोई तुम्हें बार बार कहना है नहीं बहुत बड़ा शराबी है, तो आप क्या करोगे? उसी बात पर हाँ में हाँ मिलाओगे कि नाराज हो जाओगे? बिला तमसील में अर्ज करता हूं मेरे प्यारो, हुजूर की उम्मत का अदना सा वली अगर किसी शराबी पर निगाह डाल दे तो वो शराबी नेक हो जाता है, बेनमाजी पर डाल दे वो नमाजी हो जाता है। मेरे गरीब नवाज ने ढाली निगाह और कलमा पढ़ाया तो पूरा अना सागर कूजे में ले आया। वो मखदूम किचौचा ने कमला को कलमा पढ़ाया, कमालुद्दीन बना दिया। मेरे प्यारो, अब कोई उसके पास को याद करे नहीं, वो ऐसा था, ऐसा था, तो गोया कि वो शक कर रहा है कि मखदूम पाक खौस नहीं है, मखदूम पाक महबूब यज़दानी नहीं है। क्योंकि अगर तू मखदूम किचौचा को खौस मानता तो कमालुद्दीन पर शक ना करता, कमालुद्दीन पर शक ना करता। अगर शक करता है तो यानी तो गौसुल आलम पर शक कर रहा है, मखदूम समनानी पर शक कर रहा है कि उनकी तरबियत सही नहीं थी। अब ये बता, अब ये सोचो, मखदूम पाक के जमाने के आदमी की मानोगे कि आज के जमाने की? आप कहोगे नहीं नहीं, उस जमाने की मानेंगे जिन्होंने मखदूम पाक को देखा, उस कमालुद्दीन को देखा। दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बिला तमसील अर्ज करना चाहता हूँ, वो लोग बदबख्त है
جو صحابہ کے معاملے میں بولتے ہیں، لبکشائی کرتے ہیں، سن لو صحابی کسی ولی کے مرید کا نام ہے، صحابی رسول اللہ کے مرید کا نام ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر ایک صحابی نبی، ہر ایک صحابی نبی، فیضان صحابہ کرام، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اب اگر کوئی کہے کہ ابو بکر نے ظلم کیا تھا، علی کی خلافت تھی، عمر نے ظلم کیا تھا، علی کی خلافت تھی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب آج کی تاریخ میں 2025 میں علی کے غلام سے کوئی پنگا نہیں لیتا تو کیا علی اتنے بزدل تھے؟ کیا علی اتنے ڈرپوک تھے؟ ہمیں علی تو وہ تھے کہ سارے صحابہ، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، شعیب ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، جابر ہو، ابو ہریرہ ہو، ابو سفیان ہو، امیر معاویہ ہو، امیر حمزہ ہو، سارے صحابی کا یہ نعرہ تھا، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں آج کی ٹوپی تاج والوں سے اسلام نہیں سمجھنا ہے، ان سے سمجھنا ہے جس نے ہمارے سروں پر تاج رکھا ہے۔ ہمیں ان سے سمجھنا ہے جنہوں نے ہمیں امامہ پہننے کا سلیقہ بتایا ہے۔ میرے پیارو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، لفظ صحابی آ جائے، یہ بتاؤ، نوز باللہ بعض لوگ کہتے ہیں، افسوس کی بات یہ موضوع نہیں ہے، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ منافق تھے، نوز باللہ، معاذ اللہ۔ یہ بتاؤ، تمہیں پتہ چل جائے یہ منافق ہے گاؤں میں، تم اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں، ایمانداری سے بولو، ہاتھ ملاؤ گے؟ تمہیں پتہ چل جائے یہ شرابی، اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ بلند آواز سے بولو نا بھائی، نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو ملائیں گے۔ اچھا نہیں ملاؤ گے نا؟ نہیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے جھوٹا ہے، یہ زانی ہے، یہ بلاتکاری ہے، اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں، نہیں ملاؤ گے۔ کیوں نہیں ملاؤ گے؟ جب تمہارے جیسا گنہگار آدمی، تمہارے جیسا گنہگار آدمی نوز باللہ نماز کو ترک کرنے والا اتنا سمجھتا ہے کہ منافق سے ہاتھ نہیں ملایا۔ کیا اشارہ ہے؟ جب تم لوگ اتنا سمجھتے ہو کہ جھوٹوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا تو سنو، جو امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں، کان کھول کے سن لے، امام حسن نے ہاتھ ملا کے بتا دیا امیر معاویہ منافق نہیں، صحابی رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ میں نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، ہر ایک صحابی نبی، ہر ایک صحابی نبی، فیضان صحابہ اکرام۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے باس خان کا کے مولانا کے لیے کہ وہ انجینئر تھے، کیا تھے، داڑھی ٹوپی رکھ لی، اب دین کی تبلیغ میں لگ گئے۔ میرے پیارو، کتابیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، 10 سال 12 سال اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، ضربہ یضربو کی گردان لٹنا پڑتا ہے، تب حدیث کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کوئی سائیکولوجیکلی بک نہیں ہے، یہ کوئی فزک کی بک نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ارے مسلمانوں، ہم تاریخ کے کتابوں پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم ایمان تو اللہ کی کتاب پر لائے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سے راضی ہو گیا، تو تاریخ کو پڑھو گے کہ خدا کو پڑھو گے؟ ہم کتاب، تاریخی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں عقیدے کے معاملے میں۔
ہم تو قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ میرے پیارو، ایسی تہمت سے بچتے رہنا، اپنے ایمان کو بچاتے رہنا۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو گھروں میں ماں باپ کا ادب نہیں کر پاتے تو وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو نشے میں آ کے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی مسجد کا رخ نہ کیا ہو وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو خالی عید کے دن نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو جمعہ کے دن اگر 2 منٹ سے 3 منٹ نماز ہو جائے اور پیروں میں جن کے درد ہونے لگتی ہے نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ منافقوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، صحابہ تو ایمان والوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اور میرا ایمان بریلی سے یہی پیغام دیتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نائت رسول۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، اگر اشرفی ہو تو میں اتنا کہوں گا جامی میاں کو مت دیکھ کے فالو کرنا، اگر قادری ہو تو قادریوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا، رفائی ہو رفائیوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا، صابری ہو صابری کو دیکھ کے مت فالو کرنا، مداری ہو مداریوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا، رضوی ہو رضویوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا۔ تو کیا فالو کرنا ہے؟ فالو یہ کرنا اگر رضوی ہے کیا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہے کہ نہیں، اشرفی ہے کیا مخدوم پاک کی تعلیمات پر ہے کہ نہیں ہے، قادری ہے کیا غوث اعظم کی تعلیمات پر ہے کہ نہیں ہے، چشتی ہے کیا کریم نواز کی تعلیمات پر ہے کہ نہیں ہے۔ میرے غوث اعظم امیر معاویہ کو صحابی لکھتے ہیں، نظام الدین اولیاء امیر معاویہ کو صحابی لکھتے ہیں، محبوب الہی حضرت بابا فرید حضرت بابا فرید صحابی لکھتے ہیں، مخدوم پاک صحابی لکھتے ہیں۔ یہ آج کے کون سے نئے ملا کہ غوث اعظم کو سمجھ میں نہیں آیا، آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ غریب نواز نہیں سمجھ پائے، آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ مخدوم پاک نہیں سمجھ پائے، آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ سمجھے نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان کے کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو ہدایت پر رکھے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور پیارو، ان پر تبصرہ کرنے سے کوئی تمہارا فائدہ ہے کہ تم کو جنت میں پرموشن مل جائے؟ میں تو کہتا ہوں گستاخ صحاب کو اور مولا علی کی آڑ میں جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں ان کو تو پہلے علی قیامت کے دن سزا دیں گے، پہلے مولا علی دیں گے، امام حسن دیں گے، امام حسین دیں گے کہ تم نے میرے نبی کی تربیت یافتہ پر انگلی اٹھائی۔ حضور مقام پاک لطائف اشرفی میں بیان کرتے ہیں 10 کاتب وحی کا نام لکھا اور تحریر آپ بیان فرماتے ہیں ان 9 نمبر پر حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا ہے، امیر معاویہ کا نام لکھا ہے۔ اب غوث العالم کی مانو گے کہ آج کے ملا کی مانو گے، محبوب یزدانی کی مانو گے کہ آج کی مانو گے؟ آج کے سید 7 صدی بعد کے ہیں مولا علی سے، وہ تو 7 صدی پہلے کے مولا علی کے ہیں، ان کو زیادہ معلوم ہے علی کے بارے میں کہ آج والوں کو، ان کو معلوم کہ آج والوں کو۔ ہمیں آج والے تو نماز چھوڑ چھوڑ کے بیان کرتے ہیں، مخدوم پاک تو جس پر نکاح کرتے تو مفتی کو بھی صاحب قضا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایمان والی جماعت ہے کون؟ ایمان والا ہے کون؟ آؤ گنبد خضرا کے مکی سے پوچھتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ ایمان والا کون ہوا؟ جو بیٹے سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، ماں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے،
باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اپنی دولت سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اپنی زندگی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اپنے مکان زائدات پراپرٹی کھیت کھلیان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اور نبی اعلیٰ حضرت علامہ تقرضا نے ایک جملے میں پیغام دے کے سمجھا دیا، ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو نبی سے جو بےگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم شملہ، مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اے اللہ۔ میری قوم کے نوجوانوں، ہماری قوم میں بڑے مسائل ہیں، بڑی الجھنیں پریشانیاں ہیں، کوئی غریبی سے جوجھ رہا ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے پریشان ہے، کسی کے پاس روزی روٹی کا سبب تو ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں، کوئی آسیبی حرکت میں پریشان ہے، کئی طرح کی پریشانیاں ہیں۔ میرے دوستو، جب تم اپنی پریشانی سے نجات نہیں پا رہے ہو تو صحابہ کے معاملے میں کہاں پڑ گئے ہو؟ ان کے ایمان کو کہاں توڑنے لگ گئے؟ خود کے ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور ان پر تبرہ کرنے لگے، ان پر کلام کرنے لگے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، ایسی حسینیت تمہیں کام نہیں آئے گی، ایسی مولائیت تمہیں کام نہیں آئے گی، ایسی اہل بیت کی محبت تمہیں کام نہیں آئے گی، کیونکہ پیارے آقا نے جو آخری خطبہ دیا اس کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، معین خستم لن تدلوا، انہیں تم تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عترتی، ایک قرآن میری اہل بیت۔ پیارو پتہ کیا چلا؟ جو صرف اہل بیت کو لے کے چلا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو صرف قرآن لے کے چلا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں، اس لیے کہیں تمہیں محبت جہالت کی آڑ میں شرک نہ کرا دے تو قرآن تجھے شرک سے بچائے گا، قرآن تجھے گمراہیت سے بچائے گا، قرآن تجھے کفر سے بچائے گا، قرآن ناستیت سے بچائے گا، قرآن نستیت سے بچائے گا۔ اور سنو، اگر صرف قرآن ہاتھ میں لے کر کے رہا اور اہل بیت کو نہیں پکڑا تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اب قرآن تو ہے، اب اہل بیت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ میں قرآن تو تھا، اہل بیت نہیں تھے۔ تھانہ بھون کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے۔ اشرف تھانوی کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے۔ اسماعیل دہلوی کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے۔ لیکن جب بریلی کے تاجدار کے ہاتھ میں دامن اہل بیت آیا، کنز الایمان لکھ کے بتا دیا، میں صرف اہل بیت والا نہیں، میں قرآن والا بھی ہوں، اہل بیت والا بھی ہوں۔ اور عرض کیا تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت آج بڑا مشکل دور چل رہا ہے، آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو جو ڈرارے نہ پائیں، اور اتحاد کرو کس سے؟ اہل سنت والجماعت سے۔ بے شک کس سے؟ اہل سنت والجماعت سے۔ باتیں سنو اہل سنت والجماعت کی، بیان سنو اہل سنت والجماعت کے، کیونکہ میرے پیارو اتنا یاد رکھنا، کسی کی تعداد کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت بھاگنا۔ تعداد کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ اگر تعداد دیکھنا تو کرسچن آج سب سے زیادہ پوری دنیا میں ہے۔ اتنا یاد رکھنا، جس کے پاس ایمان ہے، ٹھوس ایمان ہے، اس ٹھوس ایمان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جس کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنی تربیت کراؤ، اپنے گھر والوں کی تربیت کراؤ، دائیں بائیں کسی کی مت سنو، سنو ان کی سنو
جن کی سننے سے لوگوں کی محبت تازہ ہو جائے. لوگوں سے محبت، لوگ کون؟ صحابی رسول سے محبت تازہ ہو جائے، اہل بیت سے محبت بڑھ جائے، قرآن کی طرف دل لپک جائے. آج اتنا برا حال ہے کہ نکاح میں جب ہم لوگ دلہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا تو کہیں دلہا بس اس کو نکل ہی نہیں پاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے درست کرو، قرآن پڑھو، یہ تمہیں قبر میں دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں. کم سے کم جو بوڑھے ہو گئے ہیں، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ بیڑی کم کر دو، کوئی فائدہ نہیں. 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھو. حضرت جنید بغدادی فرماتے جو شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے کلمہ طیبہ 1.25 لاکھ بار پڑھتا ہے، جیسے اس کی موت ہوگی اللہ اس کلمے کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا. جی بے شک. میرے پیاروں، بڑا اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر لیا، کوئی قبر میں جانے والی چیز نہیں ہے. کیا جمع کرو؟ نیکیاں جمع کرو، کلمے پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے علماء ائمہ کا خیال رکھو. مسجد جب جایا کرو تو یہ نہیں کہ محسن صاحب کی ڈیوٹی ہے جھاڑو لگانا، کبھی اللہ کی توفیق ملے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا دو. تم یہاں اللہ کا گھر صاف کرو گے، اللہ تمہارے دل کی غلاظت کو صاف کر دے گا. ایسے بنو مسلمان. کبھی وضو خانہ صاف کرو جا کر کے، یہ سوچ کے اللہ میں تیرے بندے جہاں وضو کرتے وہ جگہ صاف کرتا تو میرے دل کو صاف کر دے، میرے مکان کو صاف کر دے. میں کہتا ہوں کمکمے لگاؤ اور لگاتے رہو، یہ ہمارا شعار بن گیا. لیکن دوستو کبھی دل میں تو کمکمے لگا لو، کبھی دل میں تو کمکمے لگا لو. خالی گھروں کو سجانے سے کیا ملے گا ہمیں؟ اگر دل تو نے سجا دیا، اب جب کہے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قریب ہو جائے گی، حضور کی توجہ ہو جائے گی، دل صاف ہوگا، ان کی نگاہ پڑے گی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. آدمی دوسروں کے دروازے پر رونے پر فخر محسوس کرتا ہے. یہ کچھ اصلاحی باتیں پیاروں، مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں اچھی لگیں گی یہ باتیں. دوسروں کے پاس روئے گا، فریاد کرے گا. میرے پیاروں، یہ روگ ہے نا، تمہارے آنسو کا لوگ مذاق اڑائیں گے. کسی کے پاس بھی کئی رونے والا ہے، کھائی روتا رہتا ہے. رونا ہی ہے نا، اپنے دل کا حال سناؤ اس کو جو تمہارا حل نکال پائے. اس کو کیوں سنانا جو خود روتا رہتا ہے؟ جی. اس کو کیوں سناتے ہو؟ زیادہ غم آ جائے، تکلیف آ جائے، اپنی مسجد میں چلے جاؤ، ایک کونے پر 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اپنے رب سے باتیں کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. جی. 5 وقت نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب تو اس رب کو یاد کرو، رو یہ سوچ کے میں اپنی داستان اپنے رب کو سنا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی خوف الہی میں اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل اس کے ایک ایک قطرے آنسو کے طفیل میں نے اس کی غلطیاں معاف کر دی. جی. پھر رب گھر فرماتا ہے جبریل گواہ ہو جاؤ دیکھو میرا بندہ مجھ سے سسک کے کیا مانگ رہا ہے. جبریل کہتے مولا بڑا پریشان ہے، یہ مانگ. جبریل گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو یہ چیز عطا کر دی ہے. کبھی تو رب کے پاس رو. ہم یہ بیٹا یہ ریکارڈنگ میں سے جملہ نکال دینا برائے کرو، ہم ایسے سنی بن گئے کبھی اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں آتے. کبھی تو اپنے رب کے قریب ہو، اپنے رب کو اپنا حال دل سناؤ. ہمیں مولا کون ہے؟ وہ رب ہے. جب مریم نے کہا ہے اللہ میں شوہر کی بیٹی کو لے کے آبادی میں جاؤں گی تو لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے، تو اس رب نے کہا ہے مریم تجھے بیٹا دینے والا تیرا رب ہے، ان کی کیا بچا، تیری عزت کی حفاظت اللہ کے دست قدرت میں ہے. تو آبادی میں جا
یہ رب ہے۔ میرے پیارو اس رب کے پاس آؤ، آؤ اس رب کے قریب۔ جب ماں نے کہا اے اللہ اتنے حسین بیٹے کو میں کیسے غار میں چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں، اتنا خوبصورت بیٹا ہے اور نمرود کا خوف ہے، اے اللہ کیسے چھوڑ دوں۔ رب کہتا تو جا تو صحیح، پیدا کرنا میرا کام ہے تو اس بچے کی حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ نمرود کے محل کے بغل میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی گاڑ میں اللہ کا حکم ہوا میرے بندے خلیل کو لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو ان کی ماں لے کے گئی اور لے کے جانے کے بعد غار میں لٹال دیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اے اللہ اتنا حسین پیارا بیٹا ہے، مولا جب یہ روئے گا اسے دودھ کون پلائے گا، اس کا پیٹ کون بھرے گا، کیونکہ تیرا حکم چھوڑ کے تو چلی جا۔ اللہ اکبر، وہ رب کعبہ، وہ رب المشرق والمغرب، وہ رب جو ہمارے جسم کا مالک، ہمارے وجود کا مالک، ہماری روح کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، وہ رب کی مشیت کہتی ہے اے ابراہیم کی ماں تو چھوڑ دے، پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، لیکن تیرا رب جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ابراہیم کی ماں جا چلی جا۔ پھر ماں تو ماں ہے، ماں کہتی ہے اس بچے کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اللہ نظام فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اس پہاڑ کی غار میں 2 سوراخ کر دو۔ سوراخ کرنا تھا، ایک سے دودھ نکل رہا ہے، ایک سے شہد نکل رہا ہے۔ رب کی مشیت کہتی ہے اے ابراہیم کی ماں دیکھ لے، تیرے رب نے اس پہاڑ کے تخت سے دودھ جاری کر دیا، اب تم مطمئن ہو کے چلی جا، تیرا ابراہیم اور میرا ابراہیم دنیا کا دودھ نہیں جنت کا دودھ پیے گا۔ آؤ نا اس رب کے قریب، آؤ اس رب کے قریب۔ جب حضرت زکریا روتے رہے اے اللہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو سکتی ہے، بانجھ ہے، عمر بھی 80 سال سے زائد تقریباً۔ روتے رہے اور کیا کہا وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے بال بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی۔ اے اللہ ہڈی بھی کمزور، اتنا بوڑھا کہ پورے بال سفید ہو گئے۔ آج حکیموں کے چکر لگانے والوں، ڈاکٹروں کے چکر لگانے والوں میں خلاف نہیں ہوں، آؤ انبیاء کی سنت پر عمل کرو، آؤ پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ شخص کثرت سے استغفار پڑھے، اس کے گناہوں کے سبب اولادیں روک دی جاتی۔ ہم حکیموں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، چورن کھانے کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، تعبیز کے پیچھے مرے جا رہے ہیں۔ میں ان کا خلاف ممکن نہیں ہوں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ اس سے پہلے اپنے رب کو تو یاد کر لے۔ کہاں یاد کرتے ہو؟ اسپتال میں جا کے ناپاکی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو۔ جب ڈاکٹر کہتا کوئی چارہ نہیں تو کہتا اللہ تو بچا لے۔ ارے جب کوئی چارہ ڈاکٹر نے جب کہا تب تو وہ یاد کرے گا۔ وہ تو دوسری قوم ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو بھگوان مانتی ہے، وہ دوسری قوم ہے جو ڈاکٹر کو ایشور مانتی ہے۔ ہمارا ڈاکٹر کون ہے؟ صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کان کھول کے سنو، اسی مطاف میں جب ابو بکر صدیق کو پتھر مارا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی ختم اور ناک اور چہرے کی چمڑی ایک ہو گئی، آپ بے سود زمین پر گر پڑے، ماں باپ بھائی بہن گھر والوں کو اطلاع ملی، لوگ دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر کو چلو ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس۔ یہ جملہ سنتے رہے بے ہوش ابو بکر میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے سسکتے ہوئے لبوں سے مجھے مکہ کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں آمنہ کے لال کے پاس لے چلو۔ تاریخ میں ہے، حدیث ہے، حضرت ابو بکر کو اٹھایا گیا، لوگ نے کہا ابھی تمہیں آمنہ کے لال کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کی، کہا نہیں مجھے وہاں لے چلو، وہاں لے چلو۔ جیسے حضور کے دروازے تک پہنچے
نبوت کی خوشبو نے ابو بکر کو تازگی پیدا کر دی، گودی میں تھے چھلانگ لگا دی، جو بے ہوش ابو بکر تھے زندہ ہو گئے اور حضور کو دیکھ کے لپٹ گئے، رونے لگے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ ہم ہوتے تم ہوتے نا تو فریاد شروع کر دیتے کہ حضور بڑا پتھر مارا، بہت ظلم کیا، وارے صحابہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر ہماری زندگی قربان۔ وہ ابو بکر صدیق شکوہ نہیں کیے بلکہ عرض یوں کرتے یا رسول اللہ جب آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہوئے تھے ابو بکر مر چکا تھا، اب آپ کو دیکھ لیا ابو بکر پھر زندہ ہو گیا۔ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ کے زندگی پایا ہو۔ ہم آپ تو اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، وہ اسپتالوں کے نہیں در مصطفیٰ کے چکر لگاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہی در تو خدا کا در ہے، یہاں آ گئے خدا مل جائے گا۔ میرے پیاروں تمہیں اتنا عرض کروں گا، اے نوجوانوں بڑی غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، کبھی موقع نکالو اپنے رب کے قریب آؤ، تنہائی میں اللہ کو پکارو، اللہ سے باتیں کرو۔ ابھی دیکھو نا یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ایک آدمی ٹرکی کا ہے جس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی، وہ دعا مانگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے حضور سے بات کر رہا ہے، پتہ نہیں تم لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس طرح اشارہ کر کر کے دعا مانگ رہا، خوب رو رہا ہے۔ میرے پیار ایسی فریاد کرو نا، ایسے عاشق بنو نا، تب آپ دیکھو یہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے رب سے بہت دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ بیان کرنے میں شرم آتی۔ اگر آپ کو میں کہوں بابو یہ پڑھو، قرآن کی آیت پڑھو یا اتنے دن کی نماز پڑھ لو اولاد ہو جائے گی، آپ سوچو گے یہ کیا حضرت بتائی کے گئے ہیں، یہ دمدار حضرت نہیں رہے، تعبیز ایک لکھ دیتے پھڑ سے اولاد ہو جاتی۔ کیا جہالت کی زندگی جی رہے ہو، کس گمراہیت میں پھنس گئے ہو جا کر کے۔ یاد کرو رب کو، یاد کرو رب کو۔ کہا اے اللہ تیرا بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، رب کہتا ہے اے زکریا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ سنو تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا، سبحان اللہ، اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا رکھنا؟ یحییٰ رکھنا، وہ تمہاری سلطنت کا وارث ہوگا۔ میرے پیارو یہ دعا مانگی زکریا نے کہا ایک ولیہ کے دربار میں بیٹھ کے مانگی تھی، کس سے؟ اللہ سے مانگی تھی، اور اللہ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ بھی بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرتے ہو، جاتے رہو۔ حال اتنا برا ہے کہ اجمیر شریف جاؤ گے کہ چوجا شریف جاؤ گے، ایک تو یہ موبائل سب سے بڑی آفت ہے۔ میں اکثر اپنے مریدوں کو کہتا ہوں پہلی حاضری دو، موبائل میں سب گھر کمرے میں رکھ دو، کیا ضرورت ہے موبائل لے کے جانے کی؟ 3 دن رک رہے ہو، 3 گھنٹہ رک رہے، 1 گھنٹہ موبائل چھوڑ دو اور 1 گھنٹہ لو لگا کے جاؤ غریب نواز کی بارگاہ، اچھی بات، دل سے جاؤ مخدوم پاک کی بارگاہ میں۔ حال یہ ہے اے اماں دیکھو 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 آستانہ آئی کو غریب نواز، ارے تو کہاں آیا ہے، کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ کچھ لوگوں کی ویڈیو کالنگ دیکھنے کو ملتی ہے، اماں کہے اے بیٹا اگر پٹا ہم میں صحیح کرے دو، کیا تم لوگ جاہل جیسی حرکت کر رہے ہو؟ بیٹا وہاں فرشتے ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور تم لوگ موبائل چلا رہے ہو، کھٹا کھٹ چلا رہے ہو۔ کیا ہے نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پھر پلٹ کے آ جاتے ہو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت 40 دن کی چوچا شریف تھے، کچھ ہوا ہی نہیں پائے تو کہاں سے ہوگا؟ 40 دن انسان بن کے تھے کہ شیطان بن کے تھے؟ ایک دن کی حاضری تو اچھے سے لگا دو۔ میرا ایک سسٹم ہے آپ کو بتاؤں، پورا جیب خالی کر دو روم میں، موبائل روم میں چھوڑ دو، اب اتنا روپیہ لے کر کے جاؤ کہ جو تمہیں بانٹنے میں بھی مزہ ہے، وہ غائب بھی ہو جائے، چوری ہو جائے۔ میں اسے چوری نہیں کہتا ہوں بزرگوں کی بارگاہ میں، غائب اگر ہو جائے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلو۔ حال کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں جیب پکڑے، ہاں دیکھو، ارے تم خود بتاتے ہو کہ ولیوں کی بارگاہ میں چوری ہوئی،
सब अमल से कोई फायदा तुम्हें मिलने वाला नहीं। उसी बारगाह में एक जाने वाला किचौछा शरीफ गया, अब्दुल रहमान चिश्ती, इस उम्मीद से गए कि मुझे खिज्र से मुलाकात हो जाए। ये लौ लगा करके गए और वजू कर रहे थे, बगल में एक शख्स गुस्ल कर रहा था। अब्दुल रहमान चिश्ती वजू से फारिग हुए, वो शख्स गुस्ल से फारिग हुआ, दोनों में सलाम कलाम हुआ। अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हैं, आप है कौन? कहा, मैं वही हूँ जिनकी तलाश में तू अजमेर से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी तलाश में तू अजमेर से आया है। कहा, कौन? कहा, मैं खिज्र अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। मुसाफा किया और वो महफिल दिखाई कि मीरतुल असरार में हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं कि 27 मुहर्रम की रात थी, मैं आस्ताने की औलिया मस्जिद में बैठा था, मुलाकात खिज्र से हुई थी, हिजाबात हट गए, मैंने औलिया मस्जिद के मिंबर पर रहमते दो जहां को देखा और पूरी मस्जिद सहाबा और औलिया से भरी हुई नजर आई थी। प्यारो, इस अकीदत के साथ जाओ, इस मोहब्बत के साथ जाओ। लेकिन हाल तो इतना बेहाल है। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गौसे आजम के जिस्म पर पूरा सांप घूम गया। उनको पता ही नहीं चला कि नमाज में मैं था कि सांप कहां कहां। और हमारा हाल मक्खी बैठिए नमाज की हालत मानना शुरू। क्यों? मच्छर भी तुझे देख रहा है कि तेरा कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ है। जब कनेक्शन जुड़ता है ना, जैसे किसी महबूबा की याद में अगर आप खड़े रहोगे कि अभी यहाँ से गुजरेगी, जामे मियाँ सलाम करके जाएंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। इमाम साहब सलाम करके जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पूरा महल है, भाई तुझे सलाम किया, जवाब नहीं, कहा मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों? तेरी निगाह किसी और की तरफ थी। जब दुनिया में निगाह किसी और की तरफ हो, हम आने जाने वालों को देख नहीं पाते, उसके सलाम को सुन नहीं पाते। आना एक बार अपने रब से तो लौ लगा ले। सुभान अल्लाह, एक बार लौ तो लगा ले। वो रब तो ऐसा रब है, तो एक कदम कोशिश करेगा कि आज मैं अपने घर से अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, तो एक कदम निकलेगा, 70 कदम अल्लाह तेरे करीब आ जाएगा। लौ तो लगा लो। हम तो अली वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अली वाले। बेशक है कि नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली फरमाते, मैं उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक खुदा की तजल्लियात का मुशाहिदा ना करूं। सुभान अल्लाह। और इनका हाल क्या है? इमाम साहब का मिनट सेकंड गिनते हैं। यहाँ का मुझे नहीं मालूम, गुजरात में तो है कि पहला सजदा इतना लंबा किया, दूसरा सजदा इतना छोटा कर दिया। ये हमारी नमाज का हाल। ये अफसोस की बात है। उस कौम के हालात कभी नहीं बदलेंगे जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे। बेशक। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आखिरी मैसेज ये है, जिंदगी में एक बार घर में जाना, पूरे कमरे को अंधेरे में करना, एक चटाई जमीन पर बिछाना और बिछा करके लेटना और अंधेरे में लेट करके सोचना, ऐसे ही तू अपनी कब्र में लेटेगा। अल्लाह। एक बार तसव्वुर कर लेना, उस अंधेरे में आँख बंद करके। मेरे प्यारो, ये रास्ता है अल्लाह से करीब करने का। जी करो, इससे तुम गुनाह से बचते रहोगे। गुनाह की तरफ दिल जाएगा, आखिरत का खौफ तुम्हें गुनाह से रोक लेगा। और जब तक लाख जामी मियाँ हो, आलिम हो, लाख कोशिश कर ले तुम्हें सहाबा की अजमत समझाने को, अहले बैत की अजमत समझाने को, तुम समझ नहीं सकते उस वक्त तक जब तक तुम्हारे अंदर आखिरत का खौफ पैदा नहीं। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि मुझे एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र में कोई आने वाला नहीं है, तब तुम हक की तलाश में लग जाओगे। ये बार बार ये कब्रिस्तान, ये मौत हमें दावत देती है, ऐ बंदे खुदा अपना दिल दुनिया में ना लगा। ये मिलाद का मौका है,
میلاد کی محفل ہے، میلاد ہے، پیارے آقا نے میلاد منائی، روزہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج کے دن روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا، آج کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، آج کے دن مجھے بظاہر نبوت حاصل ہوئی، وہ دوشنبہ کا دن ہے۔ آپ فرماتے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ روزہ رکھا کیوں؟ آخرت کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے۔ پیارو آخرت کے قریب آؤ، آخرت سے جڑو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں، سننے سنانے میں کوئی کمی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، معاف کرنا۔ اور پیارو ایک بہت ہی خرافات ہمارے سماج میں جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ 3D کے ذریعے پورے انسان کا پتلا بنایا جا رہا ہے اور نوجوان لڑکے بنا رہے ہیں۔ میرے پیارو تصویر پر تو مسئلہ ہی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ وہ تصویر یہودی بنا رہے ہیں 3D میں جو آپ کا مجسمہ تیار کر رہا ہے۔ یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے۔ ایسی ہی تصویر کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا روح ڈالو اس کے اندر، روح پھونکو اس کے اندر۔ تو خدا را نوجوانوں ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چکر میں آ کر کے اپنے بچوں کا، اپنے پیر کا، اپنے امام کا، اپنے عالم کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا پتلا مت بنوانا۔ اگر بناؤ گے تو قسم خدا کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار رہو گے۔ یہ دنیا ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، یہ علماء ہمیں جنت کا پیغام دے رہے ہیں، یہ علماء ہمیں قرآن و سنت سے تمہیں جوڑ رہے ہیں۔ اب دنیا میں رہ کے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا کوئلہ رکھنا، کوئلہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے پیارو ایسے دور سے اسلام اور ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی وبا اور بلا سے محفوظ فرمائے۔ میرے جملے اگر کسی کو طنز لگے ہوں اللہ مجھے معاف فرما کے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اہل سنت پر استقامت دے، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔